اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ انسان جب ہم زمانے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جناب کہ انسان کتنا مفاد پرست ہو گیا ہے۔ سوسائٹی میں جا بجا ایک افراتفری کا عالم ہے، انسان خود غرضی میں مبتلا ہے، لالچ، طمع، ہر چیز ایسے جیسے پتہ نہیں ان معاشرے کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں مکر و فریب کی تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا شخص پہلے کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر حاضر دوسرے کے لیے برائی جمع کر رہا ہے، ہر اے اور بی دونوں اگر ایسا ایک ہم مثال کے طور پر قائم کر لیں مثال، تو دونوں ہی فریقین ایک دوسرے کو فریب دینے کے در پر ہے، یعنی جیسے کہ معاشرہ فریبی ہو گیا ہے اور زمانہ تو ہے ہی بالکل فریب۔ یعنی اگر ہم دیکھیں یہ دنیا پر نظر ڈالیں تو دنیا ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ تمام جو رذائل اخلاق ہیں اس میں مجتمع ہو جاتے ہیں اس مکر و فریب کے حوالے سے اگر بات کی جائے۔ آج ہم اسی کی مذمت کے تعلق سے بات کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید مکر و فریب کے تعلق سے کس طرح اور کیسے مذمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ قانون فطرت ہے، قانون قرآن ہے، اور اللہ کا قانون نہیں بدلتا کہ پروردگار عالم نے سورہ فاطر میں ارشاد فرما دیا کہ برا مکر مکر کرنے والوں کے اوپر ہی لوٹتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے جو فریب دینے والے ہیں، جو چالاکیوں میں، جو اپنی ہوشیاریوں میں، دیکھیے عقل مندی میں، چالاکی میں، ہوشیاری میں، فریب میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنی عقل مندی سے، چال بازیوں سے، مکر سے، فریب سے دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مکر جو ہے وہ اپنا دروازہ، فریب کہتے ہیں نا جائے پیدائش نہیں بھولتا، جہاں سے اس کی جائے پیدائش ہے وہ لوٹ کر وہاں ضرور آتا ہے، اور قانون قدرت بتا دیا گیا کہ برا مکر مکر کرنے والوں پر ہی لوٹتا ہے۔ آج اس تعلق سے بات کریں گے، اور ہماری آج کے پینل میں بھی جو مہمان شخصیات ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں جناب، بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، بہت سنجیدگی سے، متانت سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، جداگانہ انداز بیان ہے، بہت محنت سے آتی ہیں، بہت تیاری سے، بھرپور تیاری سے آتی ہیں، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زرمینہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری بہت پہچان شکریہ۔ میں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، مکر و فریب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو آپ یہ بتا دیجئے، اور مکر و فریب کی قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے حدیث مبارکہ کی روح سے کیسے مذمت کی جاتی ہے، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، مکر و فریب سے مراد دھوکہ دینا، فریب کرنا، دغا بازی کرنا، جال سازی کرنا اور دکھاوا کرنا، لین دین میں مکر و فریب سے کام لینا، رشتے ناتوں میں مکر و فریب سے کام لینا، اور دنیاوی اور دینی معاملات میں مکر و فریب سے کام لینا۔ مکر و فریب سے کام لینے والا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے چالیں چلیں، اللہ نے تدبیر فرمائی، اللہ اکبر، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی چالیں دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے چلنے والے کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، حالانکہ اللہ ان سے دھوکے کا بدلہ لے چکا ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل، دھوکہ دینے والا اور احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے
جو دوسروں کو دھوکہ دے اور ان کے ساتھ مکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ نبی اکبر۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ اس میں سے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا زینب جو اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے جلنے والوں سے مکر و فریب کر کے ان کا مال بٹورتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی چیز عیب کے ساتھ بیچی اور خریدار کو آگاہ نہیں کیا، یعنی اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تو اللہ کے مسلسل وہ عذاب میں رہے گا اور اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دیکھیے زینب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاؤں سے گزرے تو ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ غلہ بیچ رہا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی کہ آپ دست مبارک اس پانی میں، اس بالٹی میں ڈالیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا تو زینب اس میں پانی ہی پانی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے دوسروں کو وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت میری شفاعت سے محروم رہیں گے، ایک ظالم بادشاہ اور دوسرا حد سے زیادہ گزرنے والا۔ کہ علامہ واحدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکر و فریب کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے گا کہ انہیں ایک نور عطا فرمائے گا جو ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو وہ نور بجھا دیا جائے گا اور وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ تو اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، دیکھنے والا، سننے والا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو بہت، ان کا مقام بہت بلند رکھتا ہے گا جو دھوکہ نہیں دیتے، مکر و فریب نہیں کرتے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ جان و مال سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس طرح آپ ارشاد فرما رہی تھیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں مکر و فریب کے تعلق سے کفار مکہ کا ذکر آیا، شیطان کا ذکر آیا، منافقین کا بھی ذکر آیا قرآن مجید میں مکر اور فریب کے تعلق سے۔ اب شیطان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے شیطان کو بڑا فریبی فرمایا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی زرمینہ کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ شیطان کا مکر و فریب دراصل ہے کیا؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکر و فریب آج کے دور کا ایک اہم ترین اصلاحی موضوع ہے جس کا سلیکشن کیا گیا، کیونکہ زینب دور پرفتن کے اندر، آج کے اس دور کے اندر اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب شیطان کے شر سے بچ سکیں۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اکارڈنگ اپنی سیرت و کردار میں روشنی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے اصلاح کا ایک بہت بڑا پیارا اور اچھا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپا جان نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، ان تمام صورتیں مکر و فریب کی ہی مختلف اشکال ہیں۔ اب قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ لوگ جو مکر و فریب کرتے ہیں وہ دراصل خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر ان کو خطارن کفور کہہ کر مخاطب کیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ بے ادبی کرنے والے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جو مکر و فریب میں مبتلا ہیں۔ اب شیطان کو کھلا دشمن قرار دیا گیا، عدو مبین کہا گیا ہے۔ تو شیطان دنیا کی لذات کو، خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو بیوٹیفائی کر کے نا، آسائشات کو انسان کو دکھاتا ہے، انسان متاثر ہو جاتا ہے، اس کے رستے پر چل پڑتا ہے، حسد، بغض، عناد، کینہ، نفرت اور طمع اور حرص میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی ضرور ایڈن کرنا چاہوں گی کہ نفس اور شیطان دو چیزیں ہیں نا، تو ڈیفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ شیطان کا بہکاوا ہے یا نفس ہمیں اکسا رہا ہے۔ تو نفس کا یہ ایک ڈیفرینشیشن علماء کرام نے بتایا، اسکالرز نے، کہ جو چیز آپ کو فوراً اکساتی ہے نا، یہ صبر نہیں کرتا، فوراً کر لیں، فوراً یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز، یہ نعمت مجھے چاہیے، یہ لباس، یہ کوئی بھی ایز سو آن یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو شیطان ہے وہ تھوڑا گھات لگا کر بیٹھتا ہے،
پھر اس کے بعد جا کر اٹیک کرتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے. زینب دیکھیں جب اسٹوڈنٹس علم دین حاصل کرنے لگتے ہیں شروع میں شیطان کچھ بھی نہیں کرتا, وہ علم دین حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ شیطان جب گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے موقع کے انتظار میں ہوتا ہے, پھر وہ ان کے ذہن میں دل میں اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ نیکی سے باز آ جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں, گناہوں کی رغبت اختیار کرتے ہیں. اور معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ علم دین کی جو تعلیمات ہیں اس کو فراموش کر دیتے ہیں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے. تو یہ اس کا ڈفرینس ہے, کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے, اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان کو کسی طرح سے ختم کر دے, اللہ سے دور کر دے, اللہ سے دور کر دے, اللہ کی منزل سے دور کر دے, اللہ کے قرب سے انسان کو ہٹا دے. اور وہ اسی گھات میں لگا رہتا ہے, اسی اسٹرگل میں لگا رہتا ہے. اور وہ لوگ جو علم دین حاصل نہیں کرتے یا اس پر حاصل کرتے ہیں تو عمل نہیں کرتے, وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ دور پرفتن کے اندر جیسے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب صبح ایمان ہوگا انسان کے پاس اور شام کو نہیں ہوگا, شام کو ہوگا تو صبح ایمان کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی. تو شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ وہ چاہے گا کہ انسان کفر میں ہے تو ایمان کی جانب نہ آئے, وہ بدی میں مبتلا ہے تو نیکی کی جانب نہ آئے, وہ خیر کے رستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس طرح سے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ اس رستے سے ہٹ جاتا ہے. وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے, تمہیں یہ بھی کرنا ہے, تمہیں یہ بھی کام کرنا ہے. تو انسان جب اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور ٹکا کے سکون ہی حاصل نہیں کر رہا, شیطان اس کا کتنا کھلا دشمن ہے. اسی طرح سے شیطان اس کے ذہن میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے اور وہ نیکی کے کاموں سے رکتا چلا جاتا ہے, اس کو ریاکاری میں, حسد میں, بغض میں, کینہ میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. اور شیطان ہی ہے جو انسان کو اللہ کی حکم عدولی پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ مانو. اس سے ظلم بھی کروا سکتا ہے, اس سے زیادتی بھی کروا سکتا ہے. اور پھر ایسے لوگ زینب دیکھیں مکر میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں خود کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا, لوگ ہم سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں, امانت رکھواتے ہیں. کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ, بے وقوف نہیں ہوتے, وہ شیطان انسان کے مکر میں مبتلا ہوا ہوتا ہے. پھر ایک اور موقع پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان الذی یوسوس فی صدور الناس, کے شیطان کے بہکاوے میں مت آنا, اس کے رستے پر مت چلنا, اس کی پیروی مت کرنا, کیونکہ تمہیں اس رستے کی سمت لے جائے گا جو عداوت, حسد, بغض, فضول خرچی کی جانب لے آتی ہے. آپ دیکھیں ہم کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات شیطان کا وسوسہ آتا ہے کہ مت کرنا, غریب ہو جاؤ گے. پھر عبادات کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے, ریاکاری آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین الہی آمین. یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ شیطان انسان کو فریب دے رہا ہوتا ہے اور پھر انسان کو فریب دے رہا ہوتا ہے. یعنی شیطان کی جو خصلتیں ہیں وہ انسان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایک بہت ہی سنجیدہ اور سینسٹیو موضوع کے ساتھ, کیونکہ ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے, یہ جو مکر ہے, یہ فریب ہے, لوگوں کے اندر اس طرح سما گیا ہے کہ انہیں فکر ہی نہیں ہوتی, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ادراک ہونے کے باوجود بھی اس کو برا نہیں جانا جاتا. بڑی شیخیاں بگا رہے ہوتے ہیں, اپنی عقل پر داد دے رہے ہوتے ہیں, اپنے کاندھے کو خود تھپتھپا رہے ہوتے ہیں کہ ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کام کیا. اگر کسی کو آپ نے دھوکہ دیا, کسی کو پریشان کیا, کسی کے تعلقات میں دراڑیں ڈال دی آپ نے, اگر آپ دفتر میں ہیں تو وہاں پر آپ نے کسی کی ٹانگ کھینچ لیا, آپ نے کسی کا, جو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے نا, تو یہ تمام چیزیں واقعی در حقیقت ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر شخص کو انفرادی طور پر کہ کہاں کہاں اس کی ذات میں یہ خامیاں موجود ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں, کیونکہ بڑی وعیدات آئی ہیں اس حوالے سے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اور کیا وجوہات ہیں کہ لوگ مکر و فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں؟ آپا سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, مکر و فریب اختیار کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپا؟ اور میں چاہوں گی کہ لوگ کہاں کہاں کن کن معاملات میں اس حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ بھی چاہوں گی آپ بتائیں کن وجوہات کی بنا پر مکر و فریب کو اختیار کیا جاتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے, آپ نے بڑی خوبصورت ابھی انٹرو میں بات کہی کہ نا اس کی بڑی مذمت آئی ہے. دیکھیے جب ہم کسی کو انسان دھوکہ دیتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ کتنا بے وقوف تھا, بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تم پر کتنا اعتماد تھا. لہٰذا ہمیں اس بری
مذموم عادت سے بچنا چاہیے، اور صحیح۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کی حرص ہے کہ بندہ مال و دولت اور کسی دینوی شے کے حصول کی حرص کے سبب جو ہے مکر و فریب اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے زینب، حرص جو ہے ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کی شدت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور کسی منزل پر آ کر جو ہے وہ نہیں ٹھہرتی، اور جتنے زیادہ بندے میں طمع پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ عہدے کی ہو، چاہے وہ رشتے ناتوں میں آگے بڑھنے کی ہو، چاہے وہ کسی فورم پر عزت حاصل کرنے کی ہو، تو اس کا بے دردی، صفاقی اور اس کی شیطانیت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے گی۔ اور حرص جو ہے انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ایمان اور اخلاق کو پسے پوچھ ڈال کر صرف اپنے مفادات کے لیے زندہ رہتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور حریص کی حرص جو اسے اندھا کر دیتی ہے گی، وہ رشتے ناتوں کو فراموش کر دیتا ہے، وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے گا، اور صرف اپنے مفادات کے لیے حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو حرص سے بچا وہ کامیاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں حرص سے بچو، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا، لوگوں نے خون خرابہ کیا اور حرام کو حلال سمجھا۔ پھر دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جہالت۔ دیکھیے نا کہ بندہ جو ہے جہالت یا تعلیم کی کمی کے سبب جو ہے اس کی وبال اور آفات سے ناواقف ہوتا ہے، وہ دھوکہ دیتا بھی ہے اور دھوکہ کہا بھی جاتا ہے۔ اسی کی اس میں شعور اور آگاہی کی زینب کمی ہوتی ہے، اس کے تعلقات محدود ہوتے ہیں، اور اس میں زمانے کی چالاکیاں نہیں ہوتی، تو آسانی سے دھوکہ دے بھی دیتا ہے اور آسانی سے دھوکہ کھا بھی جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ قلب خشیت، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رویا کریں۔ دیکھیے قلب خشیت سے نکلنے والا آنسو بظاہر تو زینب ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، اور ہماری آنکھ سے خوف خدا سے نکلنے والا ایک ایک آنسو جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں قلب خشیت نہیں ہوتی تو وہ اس کے دل میں خوف خدا بھی نہیں گزر جاتا ہے، وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر شرمندہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتا ہے کہ واہ ہم کتنے چلاک تھے، دیکھو ہم نے اسے بے وقوف بنا لیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی ہوس۔ نبی کریم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں تمہارا مال و دولت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ دیکھیے جب روپیہ پیسہ بنتا ہے تو شیطان ماتھے پہ لگاتا ہے اور چومتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے اس سے محبت کی یقیناً میرا بندہ ہے گا۔ اسی طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے، تو مال و دولت کی حویث جو ہے وہ دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ دیکھیے دولت موت تک اس کا ساتھ دیتی ہے گی، خاندان قبر تک اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اچھے اعمال قیامت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں برے اعمال سے بچنے اور اچھے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اب دیکھیں کہ ایک اللہ کی تدبیر ہے اور ایک وہ تدبیر ہے جو انسان یعنی مکر اور فریب کرنے والا اپنے ذہن میں بنتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں کسی کو گرا سکوں، شاید میں اس کا برا کر سکوں اپنے چالوں سے یا اپنے خیالات کی جو بنت ہے، جو برے خیالات کی بنت ہے اس طریقے سے۔ لیکن اللہ پر کامل یقین رکھیے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیے کہ وہ جو پروردگار ہے وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی دشمنوں کو جو ہے اس کی چالیں چلنے دیجیے، لیکن اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ جو انسان ہے نا جو مکر و فریب کرتا ہے وہ اپنے فریب میں خود مبتلا ہوتا ہے اور وہ دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ زرمینہ آپ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجئے کہ مکر و فریب کی جو آفات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ جی زینب، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کی بہت زیادہ آفات ہیں، لیکن یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ معاشرے میں کہاں کہاں لوگ کن مقامات پر مکر و فریب سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو سمجھاتے بھی ہیں فی زمانہ سوسائٹی کے اندر تو وہ لوگ کتنی شیطانی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ کیا ہوا ایسا ہی تو کر دیا، وہ بھی تو ایسا ہی کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بزنس کے معاملات میں ڈیلز کر کے لوگ مکر جاتے ہیں، شکایت چینج کر دیتے ہیں، ایگریمنٹ بدل دیتے ہیں، اس میں دھوکہ دیتے ہیں. پھر رشوت کے معاملات ہیں، اعتماد کا قتل کیا جاتا ہے، انسان سود کے معاملات میں ہمیں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اس طرح سے مکر و فریب کیا جا رہا ہے. رشتے کے معاملات میں ہم کیسے دیکھتے ہیں، عمر چھپا لی جاتی ہے زینب، اسٹیٹس چھپا لیا جاتا ہے، طلاق ہو جائے، ڈائیورس ہو جائے تو شہر چینج کر لیا جاتا ہے، شہر چینج کر لیا جاتا ہے کہ وہاں جا کے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے اس چیز کا آغاز کریں گے کسی اور رشتے کا، اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر. پھر ہم دیکھتے ہیں شاعری مجموعے کلام ہوتے ہیں، لوگ اپنے نام سے کاپی رائٹس لے رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کے ڈیزائنز چوری کر لیے جاتے ہیں. بیگرز ہوتے ہیں جو بھکاری، وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں یا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ہم معذور ہیں یا ہمیں چوٹ لگی ہوئی ہے. ہم نے معاشرے میں اکثر دیکھا ہے تو مکر و فریب سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان بھی مکر و فریب سے کام لیتا ہے اپنے ساتھ. دینی معاملات کے اندر دیکھیں وہ عبادت و ریاضت کرے گا تو خود کو دھوکہ دے گا کہ میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میرا دل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ڈائبٹیز جن کو ہوتی ہے، شوگر پیشنٹ، وہ چھپ کے گھر والوں سے میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہمیں معاشرے نقصان بھی خود اٹھاتے ہیں نظر آتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو آفات بہت زیادہ ہیں، یہ ساری شیطان ہی کے مکر و فریب ہیں، اسی کی چالیں ہیں، اسی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے، خیر اور شر کا ڈفرنس کھو دیتا ہے. ہم قرآن پاک میں کئی مقامات پر پڑھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. پھر قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ وہ لوگ جو اب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں. یہ بھی شیطان کا کھلا مکر اور فریب ہے. لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے، ان کی تدابیر سے، ان کی چالوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً زینب سب سے بہتر تدبیر چلنے والا ہے. کیونکہ جہاں جہاں قرآن پاک میں مکر کا ذکر آیا وہاں اللہ تعالیٰ یقیناً دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اللہ کی تدبیر سب پہ بھاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. اس کی جو دیگر آفات ہیں اب ان کی جانب آتے ہیں. بے برکتی آ جاتی ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہو گئے، خوشنودی سے خدا نخواستہ ہم محروم ہو گئے تو ہمارے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر انسان شکر سے، صبر سے، قناعت کی دولت سے، تمام محبتوں سے اور تمام خالص رشتوں سے بھی محروم ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا مختلف اقوام کا تذکرہ، قوم عاد، قوم لوط، ان کا کیا انجام ہوا؟ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کا، مکر و فریب کرنے کا، دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوا؟ ایٹ دا اینڈ کیا رزلٹ ہوا؟ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور عذاب کے مستحق ٹھہرے. تو انسان فی زمانہ صرف اتنی سی بات سوچ لے کہ تھوڑے سے میرے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، مکر سے کام لے رہا ہوں، تو میری تو اگلی سانس کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر قرآن پاک میں فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ رب العزت نے، اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کی بصارتوں پر، سماعتوں پر پردے ڈال دیے گئے. کیوں؟ ان کے مکر و فریب کی وجہ سے، ظاہر اور باطن میں تضاد کی وجہ سے، دوسروں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، اور جو وہ لوگوں سے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے اپنے لیے دائمی اپنی جو عاقبت ہے، جو آخرت ہے، جو دنیا ہے، پھر اس کو خراب کر لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی مال تھا بیچنے کے لیے تو وہ چلے گئے، غلام سے کہہ گئے کہ یہ اس کا جو عیب ہے نا بتا کر فروخت کرنا. اس نے ایسا نہیں کیا. جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ آ کر 30,000 دراہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ غلام نے عیب دار مال ہی فروخت کر دیا بتائے بغیر، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی کرتا ہے، تو یہ ساری نفاق کی خصلتیں ہیں جو اس کی شخصیت کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور واقعی در حقیقت جو ہم بات کر رہے تھے نا، بار بار لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں، فریب کی بات کر رہے ہیں، مکر کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ سے ڈریے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में आज हम मकरो फ़रेब और उसकी मज़म्मत के ताल्लुक़ से कलाम कर रहे हैं। मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब बात हो रही थी कि इंसान किस किस तरह एक दूसरे को धोखा देता है, फ़रेब में मुब्तला करता है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं, फ़रेब की हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चियों के रिश्ते होते हैं तो लोग ख़ास तौर पर बीमारियों को छुपा रहे होते हैं, अपनी तनख्वाहें लड़कों की और उनकी नौकरियां बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बनाकर पेश की जाती हैं, दर हकीकत ऐसा नहीं होता। और बच्चियों के रिश्तों के ताल्लुक से आप यकीन जानें कि इतना लोग परेशान करते हैं, रिश्तेदारों में भी ख़ास तौर पर, कि हम देख रहे होते हैं कि झूठ से काम लिया जाता है। हम एक दूसरे के हवाले से ये नहीं चाहते कि किसी की बच्ची का किसी अच्छे घर में रिश्ता हो तो दूसरे को बहका रहे होते हैं, उसको उसकी बुराइयाँ, फलां की उस दूसरे से बुराइयाँ, यानी एक बात को मिक्सअप करके ये न जाने क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दिल ख़राब हो, परेशान हो लोग। और ऐसे लोगों को नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देख रहा है। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये इरशाद फरमा दीजिए कि मकरो फ़रेब करने वालों को अब वईदात का जिक्र कर लेते हैं आप, ताकि खौफ खुदा हमारे अंदर पैदा हो। क्या वईदात है इस ताल्लुक़ से? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो बड़े मकर करते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह इन्हें ज़मीन में धंसा देगा और ऐसी जगह से इन पर अजाब नाजिल फरमाएगा जो उनके वहमों गुमान में भी नहीं होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के साथ दगा ना करो, अमानत में ख़यानत ना करो, किसी के साथ धोखा ना करो, वरना तुम जहन्नुम में जाओगे। देखिए, धोखा देने वाला शख्स धोखेबाजी से लोगों पर जुल्म करता है और इन्हें इनके साथ इनका माल बटोर कर बड़ी खुशी का इजहार करता है। इन्हें लोगों पर जुल्म सितम भी करता है और इनका धोखा देकर इनसे माल भी बटोर लेता है। देखिए, धोखाबाज शख्स, मकरो फरेब करने वाला शख्स हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होता है। देखिए, किसी के मकरो फरेब करने से माशरे में बदअमनी पैदा होती है, तो माशरे को ये धोखाबाज शख्स माशरे को तबाह बर्बाद करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्योंकि धोखाबाज शख्स फासिक, मुनाफिक, मुजरिम, बदकार होता है, तो इसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। इसके लिए दोज़ख का अजाब के लिए मुस्तहिक हो जाता है, दोज़ख के अजाब का, और अल्लाह की रहमत से दूर होता है। और मकरो फरेब करने वाला शख्स क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब मकरो फरेब करने वाले शख्स के साथ लाताल्लुक़ी का इजहार किया है और फरमाया कि जो हम पर हथियार उठाए वो हम में से नहीं, और जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ना किसी को धोखा दो, ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी के साथ फरेब करो, आपस में भाई भाई बन कर रहो। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि लोगों का एक गिरोह मेरे पास आया और फरमाया कि हम सफ़र हज पर थे, और जैसे ही हम सफ़ा के मकाम पर पहुँचे तो एक शख्स का इंतकाल हो गया। जब हमने उसको दफनाने के लिए उसकी कब्र खोदी तो वो सांपों से भरी हुई थी। फिर हम उसको छोड़कर जब हमने दूसरी कब्र खोदी तो वो भी सांपों से भरी हुई थी। तो हम आपसे मशवरा लेने आए, तो उन्होंने कहा तुम अगर सारी ज़मीन खोदोगे उसके लिए तो यही हाल निकलेगा, इसलिए कि वो धोखेबाज शख्स है, उसने अमानत में ख़यानत किए और धोखेबाजी से लोगों का माल बटोरा है। जब सुबह हुई तो लोग उसकी बीवी के पास गए तो कहा कि वो क्या करता था, तो उसकी बीवी ने कहा कि वो खाना पकाने का यानी खाना बेचने का काम करता था और उसमें मिलावट करके लोगों को धोखा देता था। वो लोगों का झूठ बोल के माल बटोरता था और तरह तरह से उनको अजियतें पहुंचाकर उनका माल हड़प कर लेता था। देखिए ज़ैनब, दूसरों से मवाजना करके आगे बढ़ना इंसान की फितरत में शामिल है। इसका बेहतरीन हल ये है कि ना आप किसी को धोखा दें, ना आप किसी के साथ फरेब करें, ना किसी के साथ झूठ बोलें, ना किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बल्कि अपने आप को मजबूत, ताकतवर बनाएं, अपने आप को ईमानदार बनाएं, अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर गामजन करें, धोखाधड़ी से महफूज रहें, तो ये अमल इंसान को खुद बड़ा बना देता है। सुभान अल्लाह। यानी आप
اللہ کے دیے ہوئے پر جب ہم راضی ہو جائیں گے نا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا تو ہم دھوکہ دے کر دوسرے کو لوٹ کر اپنے مال میں اضافہ نہیں کریں گے. اور اتنی زیادہ آپا میں تو دیکھ رہی ہوتی ہوں سوسائٹی میں اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں, لوگ اپنی پوری جمع پونجی یعنی زیور بیچ دیتے ہیں, جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو پیسہ ملتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے, یعنی پورے اپنی زندگی کا جو حاصل ہے نا وہ اس میں لگا دیتے ہیں, پھر بھی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے زینب, لوگ جعلی ڈگریاں پیش کرتے ہیں جی اور بالکل, مطلب بڑے مقام حاصل کر لیتے ہیں, ہاں لیکن دیکھیے اس میں لوگوں کو بھی اپنے شعور کو استعمال میں لانا چاہیے. صحیح, اور پھر میں یہ کہوں گی کہ جھوٹ کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے. صحیح. جب یہ کھل جاتا ہے تو انسان کی ساری قلعیں کھل جاتی ہے اور اس کی عزت خاک میں مل جاتی بالکل ہے صحیح. اور سچ کو کسی سہارے کی ضرورت میں نہیں. زرمینہ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اب ظاہر ہے دھوکہ اور فریب, مکر و فریب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, مکر و فریب سے اب بچے کیسے زرمینہ, تاکہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کا موقع ملے. اللہ تعالی ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگ بھی اپنی اصلاح کریں, فرمائیے گا. آمین. بالکل, ہم بھی تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے, آمین. آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا کہ ہم نے جان تو لیا کہ لوگ جعلی کاغذات بھی تو ڈاکومنٹس دے رہے ہوتے ہیں مکان کے, اور وہ بعد ازاں ان سے لے رہے ہوتے ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے احادیث جو نیٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں بغیر کسی تحقیق کے, یہ بہت بڑا مکر و فریب ہے جو دیا جا رہا ہوتا ہے. ان تمام سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے, تو اس کے بعد اس دوران انہوں نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجود ہوتے ہیں اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یعنی معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, حسد, بغض, جیلسی, تو ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ ایک بہت پیارا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کروں گی. ایک مسلم اور غیر مسلم میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ یہ دونوں طے کرتے ہیں کہ جب ہماری عبادات کا وقت ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو ریلیف دیں گے, نقصان اس دوران نہیں پہنچائیں گے. اچھا, مسلمان اپنی نماز ادا کر لیتا ہے تو نان مسلم اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. جب تھوڑی دیر بعد اس کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ چلو وہ عبادت میں مصروف ہے تو میں اس کو نقصان پہنچا دوں, کیونکہ جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے, وہ یہ سوچتا ہے. تو غیب سے اس کو ندا آتی ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو. تو یہ کہ دیکھیں کس قدر یہ ضروری ہے. اب دھوکے سے بچنا کیسے ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے جڑنا, ان کی خوشنودی کو چاہنا, ان سے محبت کرنا, یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمیں مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا, حکمت و دانائی عطا کرے گا. اچھا, یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ مباح خواہشات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم دینی مجالس میں جاتے ہیں, ذکر درود کی محافل کو سجاتے ہیں, دل پہ ایک اچھا جذبہ ایک دل میں آیا ہوتا ہے, ایمان کی تازگی, تو عمل کرنے کا خود بخود جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, خود بخود تزکیہ نفس کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو مباح خواہشات سے بچنے سے مراد یہاں یہ کہ جو جائز خواہشات ہیں نا, جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں, تو آپ ٹھنڈا پانی مت پئیں, اس نفس کے الٹ چلیں, مکر کے الٹ چلیں. اگر دل چاہ رہا ہے کہ میں نمکین کھاؤں تو آپ میٹھا کھائیں. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں تزکیہ نفس میں, تو وہ فرماتے ہیں جب تمہارا دل کرے کہ تم بولو تو چپ ہو جاؤ, اور جب تمہارا دل کرے کہ تم خاموش رہو تو بولنا شروع کر دو اور درود پڑھو. یعنی اپنے نفس کو روکنے کی عادت ڈالیں نا, بالکل عادت. جب لگام لگا سکیں, ہم ایک ہفتے کے لیے زینب اس طرح کی 3 خواہشات کو اپنا لینا, مباح جائز جن سے ہم نے بچنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی روحانی اور ایمانی طاقت سے نوازتا ہے کہ ہم حرام کردہ جو چیزیں ہیں بچنا ان سے بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے جڑنا, کیونکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہو رہا ہے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کون سے گناہ ہیں, کون سی وعیدات ہیں, تاکہ ہمارے ذہن و دل پر وہ کلک کرتی رہیں اور ہم گناہوں سے باز آ سکیں. پھر پختہ یقین لوہے کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا, آگ گل و گلزار ہو گئی, کیونکہ ان کا پختہ یقین تھا, توکل تھا, بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کس طرح سے تمام دشمنوں کی چالوں کو ختم کر دیا اور ان کی مدد فرمائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. پھر زینب ہم دیکھتے ہیں بے جا خواہشات کی جب لگامیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں تب بھی دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. زندگی بہت تھوڑی سی ہے, اگلے سانس کا پتہ ہی نہیں ہے, ہم کیوں اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کریں اور کسی کو دھوکہ دیں. انسان کی جان, مال, عزت دوسرے پر حرام ہے, ہمیں اس کا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے, اور جسد واحد کی طرح قرار دیا گیا, ایک بلڈنگ کی طرح قرار دیا گیا, جس کی ایک اینٹ کو چوٹ پہنچتی ہے تو ساری بلڈنگ کھرا اٹھتی ہے. اپنی بات کو مکمل کروں گی. از ہزار کعبہ یک دل بہتر است,
دل بدستاور کے حج اکبر است، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کہ اللہ تعالیٰ نہ آسمان میں سمایا نہ زمین میں سمایا، سمایا تو مومن کے دل میں سما گیا. سبحان اللہ، تو ہم سبحان مکر و اللہ. فریب کر کے اس کے دل کو ہرٹ کریں گے تو سبحان سوچیں ہم اللہ. کس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب سے کس طرح دور ہو رہے دور ہیں. ہو اللہ رہے ہیں، تعالیٰ بے ہمیں شک. سوچ کی تفکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہ جو پروگرام ہے یہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل پر ایسی ضرب لگے. ہماری جو اسکالرز یہاں موجود ہیں ان کی گفتگو سے کوئی ایسی بات عکس کرے، آپ کی دل کی دنیا بدلے تو آپ کا ظاہر بھی بدلے، آپ کا باطن بھی بدلے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. دونوں کی جانب سے بہت بہترین گفتگو ہوئی. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک بات ہوئی دوران پروگرام کہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، لیکن مکر و فریب کرنے والے کو یہ دنیا ہی اور یہ زندگی ہی تو عزیز ہوا کرتی ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہاں سے لوٹ کر بھی جانا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہاں جو کچھ جمع کرنا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے، دوسرے کو گرا کر ہی حاصل کرنا ہے، دوسرے کو نیچا دکھا کر ہی، اس کو فریب دے کر ہی آپ کو ملے گا. نہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ ہی کو ملے گا، اس پر یقین رکھیے. اور پھر ایک آپ کی وہاں پر بھی جو تیار کردہ جنت اور دوزخ ہے اس سے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما اور جنت میں داخل فرما. مجھے یعنی سیدہ زینب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.